پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، مزید 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ہلاک ہونے والے 3 دہشت گرد افغان باشندے تھے۔ ایک افغان دہشت گرد زندہ گرفتار ہوا۔ مارا گیا ایک خوارجی باجوڑ کا رہائشی تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی IG اور CTD حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس، واضح کیا کہ دہشت گردی کی پوری منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوئی۔ کراچی میں دہشت گردوں کے سرغنہ بشیر سمیت تمام سہولت کار پکڑے گئے۔ ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی آج رات 1 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ سینٹ کام کی تمام بحری جہازوں کے عملے کو امریکی فوج کے اعلانات کی پابندی کرنے کی ہدایت۔ امریکہ کا ایرانی فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 گھنٹے کے طویل آپریشن میں بوشہر، چابہار، جسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایران کے دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ امریکہ کا ایران پر مزید شدید حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ کہا کہ آبنہ ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنہ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریوٹ ریڈار، فضائی کنٹرول ریڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کا آبنہ ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ، عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل۔ اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران کی ان کے ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اردن کی افواج کا ایران سے داغے گئے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی خدشات پر امریکی سفارت خانے کا کونسلر اپوائنٹمنٹس منسوخ کرنے کا اعلان۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یمنی فوج نے جارحیت جاری رہنے پر باب المندب نہر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے، قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $86 فی بیرل ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید مندی کی لہر جاری، دوران کاروبار 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,74,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ آئی پی پی کی قرارداد میں فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں ڈائریکٹر ایف بی آئی آکاش پٹیل سے ملاقات، سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر تبادلہ خیال۔ آکاش پٹیل نے خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے محسن نقوی کے تعاون کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مرکز بنانے کا عزم۔ کراچی میں فورم سے خطاب میں انڈونیشیا کو پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک قرار دے دیا۔ کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فرخ کھوکھر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ IMF کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیشگوئی۔ آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کا تخمینہ۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ہلاک ہونے والے 3 دہشت گرد افغان باشندے تھے۔ ایک افغان دہشت گرد زندہ گرفتار ہوا۔ مارا گیا ایک خوارجی باجوڑ کا رہائشی تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی IG اور CTD حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس، واضح کیا کہ دہشت گردی کی پوری منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوئی۔ کراچی میں دہشت گردوں کے سرغنہ بشیر سمیت تمام سہولت کار پکڑے گئے۔
ایران کی امریکی بحری ناکہ آج رات 1 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ سینٹ کام کی تمام بحری جہازوں کے عملے کو امریکی فوج کے اعلانات کی پابندی کرنے کی ہدایت۔ امریکہ کا ایرانی فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 گھنٹے کے طویل آپریشن میں بوشہر، چابہار، جسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایران کے دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ امریکہ کا ایران پر مزید شدید حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ ریڈار، فضائی کنٹرول ریڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل۔ اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران کی ان کے ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اردن کی افواج کا ایران سے داغے گئے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی خدشات پر امریکی سفارت خانے کا کونسلر اپوائنٹمنٹس منسوخ کرنے کا اعلان۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یمنی فوج نے جارحیت جاری رہنے پر باب المندب نہر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $86 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید مندی کی لہر جاری۔ دوران کاروبار 5,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,74,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ آئی پی پی کی قرارداد میں فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت۔
وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل سے ملاقات۔ سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر تبادلہ خیال۔ کاش پٹیل نے خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے محسن نقوی کے تعاون کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر اے زیڈ ایم زاہد حسین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مرکز بنانے کا عزم۔ کراچی میں فورم سے خطاب میں انڈونیشیا کو پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک قرار دے دیا۔ کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فرخ کھوکھر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ IMF کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیشگوئی۔ آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کا تخمینہ۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔